بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کا فائدہ کیا ہے اور لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کیا جائے۔ آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جس کے ذریعے آپ لیلۃ القدر کو تلاش کر لیں گے، لیلۃ القدر کو حاصل کر لیں گے۔ ناظرین مکرم، قرآن پاک ایک سورت کی چند آیتوں میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پوری سورت نازل فرمائی اور پوری سورت کا نام بھی لیلۃ القدر رکھ دیا۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب سمجھیے کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں جب کسی اہم چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے، جیسا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس سوال کے بعد قرآن مجید خود ہی جواب فرماتا ہے کہ بندہ سمجھ لے کہ کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہزاروں مہینوں کی جو بات کی گئی، اس کے تقریباً 84 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ 100 سال فرما دیجیے، 1000 مہینے کیوں؟ علماء کرام اور مفسرین نے اس بارے میں شان نزول بیان کیا ہے کہ ایک بڑا پیارا شان نزول ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک واقعہ سنایا۔ پچھلی قوم میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام حضرت شمعون تھا۔ 1000 مہینے تک ایسی عبادت کی، دن کو روزے، رات کو نوافل پڑھے، جہاد کیا اور شہید ہوئے۔ جب صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا تو ان کے دلوں پر ملال گزرا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پچھلی کام والے تو آگے بڑھ گئے، اتنی ساری 1000 مہینوں کی عبادت، ہماری تو عمریں بھی تھوڑی ہیں، 84 سال 4 مہینے تو ہم زندہ بھی نہیں رہتے، اگر جی بھی مان لے تو عبادت کیسے کریں گے؟ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں ہم دنیا داری پر افسوس کرتے ہیں کہ اس کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، شاندار گھر ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، جو کہ میرے پاس کیوں نہیں؟ صحابہ کرام کو ملال کس چیز کا تھا کہ حضور وہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی ملال پیدا ہوا اور یہ رب کو گوارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور غم زدہ نہ ہو، آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے جو اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ حضرت شمعون کی 1000 مہینے کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب عنایت فرما دے گا۔ یہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جو ہمیں ہر سال عطا کی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اور آسان کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ پورے سال میں ایک رات ہوگی، یہ بھی نہیں کہا کہ رمضان میں کوئی رات ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو تلاش کر لو۔ 21، 23، 25، 27 اور 29ویں، ان میں سے کوئی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر ایسی رات ہے آپ کو 84 سال کی عبادت کرنے کا ثواب ملنے والا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر پانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف کر لیں، تو آپ کو اس سے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ آپ نے اعتکاف میں صرف عبادت ہی کرنی ہے تو آپ کو شب قدر بھی نصیب ہو جائے گی اور 10 دن کی عبادت کا لطف و اجر بھی ثواب اٹھا لیں گے۔ اگر آپ اعتکاف نہیں کر سکتے تو 5 طاق راتیں ٹارگٹ پر رکھیں، اور جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس عبادت کو ہمیں اپنی زندگی میں مستقل طور پر اپنا لینا چاہیے تاکہ ہر رات عبادت کا ثواب مل جایا کرے۔ خصوصاً ان طاق راتوں میں آپ نے عشاء بھی، تراویح بھی اور فجر بھی باجماعت پڑھنی ہے۔
بعض مساجد میں صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی ہے تو اس کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، کوئی ٹارگٹ فکس کریں، درود پاک، کلمہ شریف، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ اور جو ذکر الہی ہیں وہ کیا کریں۔ اس کے بعد کم سے کم 2 سے 3 پارے تلاوت کرنے کا ٹارگٹ رکھیں۔ سورہ ملک پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ مزمل پڑھیں۔ اس کے علاوہ طاق راتوں میں صدقہ دیں، آپ کی جتنی حیثیت ہو اس کے مطابق دیں، کوئی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ رقم ہونی چاہیے۔ جب ان 5 طاق راتوں میں آپ ٹارگٹ بنا کر عبادت اور ذکر و اذکار کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان 5 میں سے جو بھی لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات ہوگی تو اس رات کے تمام اعمال 1000 مہینوں سے زیادہ عبادات کی فضیلت حاصل کر لیں گے۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک بڑی برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دوزخ سے گناہ گاروں کو آزاد کیا جاتا ہے اور روزانہ لاکھوں لوگوں کو بخشش ہوتی ہے اور روزے داروں کے لیے جنت کا راستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سفید بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار، اپنے نیک بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ ناظرین مکرم، رمضان میں الحمدللہ مساجد بھری ہوئی ہیں، عبادت اور ذکر و اذکار بھی ہو رہے ہیں، تو کیا رمضان ہی میں ہمارے اوپر نماز فرض ہے کہ ہم صرف رمضان کے مہینے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں؟ رمضان میں میری اور آپ کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ رمضان شریف میں 1 ماہ کے لیے شیطان کو بند کر دیا تاکہ میرے بندے عبادت کر لیں، میرے دشمن کو بند کر دیا تاکہ ہم روزہ رکھ لیں، تقوی میں مضبوط ہو جائیں، اور جب ہم 1 ماہ کے بعد شیطان آزاد ہو تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، اس کے واروں کو ناکام بنا سکیں۔ لیکن ہم شیطان کے آزاد ہوتے ہی پہلے دن ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ چاند رات کو مغرب کے بعد مساجد خالی ہو جاتی ہے، بازاروں میں رش لگ جاتا ہے، عشاء میں اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا اور صبح عید ہے تو لوگ عشاء کی نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا را پورا مہینہ عبادت کی، نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیے اور روزے رکھے، اور جب رزلٹ کا وقت آیا تو ہم کمرہ امتحان سے ہی بھاگ گئے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا ہم شیطان کو دعوت نہیں دے رہے کہ ہم صرف 1 ماہ کے لیے ہی اللہ کے بندے تھے؟ اب جب تو آزاد ہو گیا تو ہم نے صرف تیری ہی ماننی ہے، اس کے بعد ہم نے اتنے ذوق و شوق سے عبادت نہیں کی جتنے لطف سرور کے ساتھ ہم گناہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو شیطان کو عمل کے ذریعے یہ کہنا چاہیے کہ اے شیطان، ہم رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور رمضان کے بعد بھی اسی کے بندے ہیں، اور ہم اسی کی بات مانیں گے، تیری بات نہیں مانیں گے۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ رمضان مبارک کے بعد بھی ہماری نمازیں، عبادات، ذکر و اذکار نہیں چھوٹیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم عید کے دن ہی سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مساجد میں نظر ہی نہیں آتے۔ اس کی بھی بڑی وجہ ہماری قربتیں، ہماری صحبتیں، ہمارے دوست ہیں۔ ہم نے دوست ایسے بنائے ہیں جیسے ہی چاند نظر آتا ہے دوست گھر پہ آ جاتا ہے، چلو چاند رات ہو گئی، مارکیٹ چلتے ہیں، فلم کے لیے سنیما کی ٹکٹ تو بک کرنی ہے، ہمارا پسندیدہ ڈرامہ ٹی وی پر لگا ہوا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے پروگرامز بھی تو بناتے ہیں، مگر آپ نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے تو وہ کہے گا پورا مہینہ نماز ہی تو پڑھی ہے، 2-3 دن فلمیں ڈرامے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب وہ نادان نہیں جانتا کہ 2-3 دن ہی بعد مہینے بدل جاتے ہیں۔ دوست تو ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، کہ ہمارا کوئی ایسا دوست ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ہم نے ایسے دوست بنائے ہیں جنہیں دیکھ کر فلم، ڈرامے اور کھیل کود ہی یاد آتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں گے، رمضان میں نیکی کی راہ پر چلنا شروع کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال اس راستے پر چلنا ہے۔ اس کے لیے اپنی دوستی یاری کو تبدیل کرنا ہوگا۔
بری صحبت کو چھوڑ کر اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ اچھے کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت آپ کو برا انسان بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان کی ساری رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور لیلۃ القدر کی رات کو ہمارے نصیب میں لکھ دے اور ہماری تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو آسان فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں صدقہ جاریہ کے لیے استغفر اللہ ضرور ٹائپ کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔